कुरान कहता है आओ, अबरारों के बारे में कुरान कहता है बताऊं कौन होंगे, उनके ऊपर मेरी नेमतों की बारिशें होंगी। बेटों की नेमतें, दौलत की नेमतें, रिस्क की नेमतें, रूहानियत की नेमतें, दुआओं की नेमतें, मुराकबे की नेमतें, कल्ब जारी होने की नेमतें, रिस्क सेहत की नेमतें, बीमारियां दूर होने की नेमतें, आफियत, अता, शफकत, करम, जूद, सफा, नेमतें 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 नेमतें। मैं गिनवाता गिनवाता थक जाऊं सारी कायनात का, चाहे मुझे इल्म मिल जाए, लेकिन उसकी नेमतें खत्म नहीं हुई। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहस, ओ गिनो, सारे जहान इकट्ठे हो जाओ, मेरी नेमतों के अदद करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, सारी जहान की नेमतें तुम गिनना खत्म, मेरी नेमतें हैं। और मैं जो 3 दफा सुबह शाम इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उस पे नेमतों की बारिश करेंगे, अल्लाह उसको अबरार बनाएंगे। शेख अबू नसर समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नमाज के बाद जो ये पढ़ता है, अब ये हर नमाज के बाद 3 दफा जो ये पढ़ता है, उसका शुमार अबदालों में होता है। फरमाया शेख मुहद्दिस अबू नहीम इस्फहानी ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख मारूफ करखी, जो शख्स रोजाना 5 बार 7 बार ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह उसका नाम अबदालों में लिख देते हैं। बुनियत तालिबीन में लिखा है, तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है। फरमाया रिजालुल गैब को अल्लाह ने ये दुआ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए राज दौराना तौर पे सिखाई थी। हत्ता कि यहां तक मैं बताऊं, बाज़ औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है, और इस दुआ के बारे में औलिया ने किताब में लिखा है, किसी नाअहल को ये दुआ ना देना, वरना वो अल्लाह से कुछ ऐसी चीजें मनवा लेगा, नाअहल को ना देना। ये दुआ सिर्फ 3 बार आज पढ़ेंगे, पढ़ ले। हाँ, कोहे लबनान के अबदालों की दुआ, जाहिदों की दुआ, आबदों की दुआ, औलिया की दुआ, हस्तियों की दुआ। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल बसातिन का हवाला है, बासालीन से फरमाते हैं, हम चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अबदालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं कोहे लबनान, वहां मुलाकात कर। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे, जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पांव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं मासूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दुर्वेशों में से किसी दुर्वेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों पे। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, रात हो गई, पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई, फक्र, भूख, दर्द, वीराना तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया, वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दुर्वेश बुजुर्ग है, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो? मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा, मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हजरत हम दुर्वेशों की मुलाकात के लिए निकले, मुझे चोट लग गई, पर मैं शायद तुम थक गए हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। मैं आगे चलकर देखा तो वहां 3 कब्रें थी गार में, मैं उनके दरमियान में लेटा, थकान की वजह से नींद आई, पता ही ना चला। कहा जोहर का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आवाज दी, अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के
उनको नमाज के औकात की खूब खबर थी। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी, उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। फिर नमाज असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। कहते हैं अल्लामा शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि फिर जब हम मगरिब की नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आपने ये दुआ पढ़ी आपको किसने सिखाई और कहां से ली? ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने मुझे यूं फरमाया, जो शख्स दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेगा अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेंगे। अब्दाल कौन होते हैं? अल्लाह जिनके जरिए से निजाम आलम चलाता है। वह जो ये दुआ पढ़ेगा रोजाना 3 दफा अल्लाह उसे अब्दालों में शामिल कर लेगा। और ये मत कहना लाखों का मजमा पड़ेगा तो अब्दाल तो 40 हैं, उसकी तादाद उसका निजाम मेरे आपके समझाने के लिए है, उसके निजाम पे मत सोचना। और सुने जरा गौर से, मैंने दरियाफ्त किया, यह शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना तो बता दें। उस नबीना शख्स ने फरमाया, अल्लाह के बंदे राज की बात है, तुम दुआ की हकीकत की ताब नहीं ला सकोगे। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा दिल छोटा, तेरा जज्बा छोटा, तेरा यकीन छोटा, ये यकीन है। इतना कहकर खामोश हो गए। और फरमाते हैं, कहते हैं एक अगली रिवायत में फरमाया कि मैंने कहा हजरत आप 30 साल से यहां रह रहे हैं, कोई इंसान नहीं है, खाते कहां से हैं? फरमाया मैं ये दुआ 3 दफा पढ़ता हूं, अल्लाह जन्नत से दस्तरखान भेज देता और मुझे 2 दफा अल्लाह खिलाता है दिन में। इस दुआ की बरकत से बीमार नहीं होता, इस दुआ की बरकत से सांप बिच्छू नहीं डसता, इस दुआ की बरकत से शेर चीता नहीं आता, इस दुआ की बरकत से ठोकर नहीं लगती, इस दुआ की बरकत से मीठे चश्मे होते हैं, इस दुआ की बरकत से उम्र लंबी होती है, इस दुआ की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं, इस दुआ की बरकत से अताएं नसीब होती हैं, इस दुआ की बरकत से जन्नत के खाने मिलते हैं। सिर्फ 3 दफा कहते हैं। मैं बड़ी बड़ी किताबों के मुस्तनद किताबों के मैंने हवाले दिए हैं, पर मैं सिर्फ 3 दफा ये दुआ पढ़ता हूं सुबह शाम। इस 3 दफा दुआ पढ़ने में कौन सा वक्त लगता है, कौन सी देर लगती है? आज इस मजमे में जब बैठ के दुआ पढ़ेंगे रब पे कितनी करीमी मुतवज्जे होगी। कोई ये दुआ सिर्फ 3 दफा अपनी जिंदगी के वर्कों और हरफों पे याद कर ले। थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है, थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है। अगर अपने वर्कों पे और हरफों पे और अपने दिल पे और अपने जज्बों पे याद कर लें और इसे सुबह शाम 3 दफा पढ़ लें, नमाज के बाद 3 दफा पढ़ लें। 3 मिनट लगते हैं सारे, 2.5 मिनट लगते हैं सारे, और एक वक्त होगा जब आपकी जुबान पे रवा होगी, फिर 2 मिनट लगेंगे सारे। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जिस तरह तूने उस अपने अब्दाल को गार में 30 साल बगैर किसी इंसान के खिलाया, अल्लाह इन दुआ के सदके में मैं तुझसे मांगता हूं अल्लाह मेरी नस्लों को और मुझे ऐसे खिला, किसी का मोहताज किए बगैर, किसी की मोहताजी के बगैर। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मंगता ना रख, खाली ना रख। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मोहताज ना रख। अल्लाह मेरे हाथ को कभी ऐसा ना बना कि नीचे वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ नीचे वाला होता है और देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है। अल्लाह सदा ऊपर वाला हाथ रख। क्या ख्याल है इस दुआ को बैठ के पढ़ें? है मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। फिर सुने, तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, बरकत। तवंगरी, दौलत, इज्जत, रिस्क, बरकत इंशाअल्लाह उसके दरवाजे ना खुलवा ले। अगर वो खोल देगा, सुनो सुनो, खोल देगा। कैसे कोरोने, कैसे 9/11, कैसी महंगाइयां, नहीं नहीं। सुनो अल्लाह वालों, हम अल्लाह से तवंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे पहनाएगा, ऐसे अता करेगा और बिन मांगे अता होगी। आज के बाद 3 बार सुबह शाम छोड़ देंगे, नमाज के बाद सिर्फ 3 बार 3 दफा पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगते क्या है, अल्लाह कभी हाथ खाली ना हो, वुसअत दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, राहत दे दे, गैबी निजाम
میری نسلوں کے لیے، میرے لیے، تسبیح خانے کے لیے، اس فقیر اس کی نسلوں کے لیے غیبی نظام دے دے ایسا، کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی بے بس نہ کر، کبھی مجبور نہ کر۔ آج مانگے مولا، کبھی بے بس نہ کرنا، کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی مقروض نہ کرنا، کبھی معذور نہ کرنا، کبھی مقہور نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے غیب سے وسعت دے، برکت دے، رحمت دے، عافیت دے۔ ان جذبوں اور نیتوں کو سامنے رکھ کے آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم، اللہم اغفر لامت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر، اللہم انصر، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آخری دفعہ پھر پڑھے اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 بار دعا پڑھی ہے۔ آپ کے پاس کتابچہ ہے، ہر سال دیا کرتا ہوں اور ہر سال اس کے نفع فائدے تھوڑے سے بتاتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے، اس کو زبان کا معمول بنا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی۔ آپ سب کو ایک چیز تو آتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر نہیں آتی تو یاد رکھیں، چھوٹی سی چیز، ان اللہ، قرآن پاک میں ہے، علی کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے قومت ہی نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور 100% یہ سچ ہے۔ کبھی کوئی مراد، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی اور زندگی الجھ جائے تو دن کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ، 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی پل میں بیٹھ کے دعا مانگ لیں۔ ارے بیٹھ کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ وہ واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ بس کر، اب تیرے دکھ سن کے مجھے خود ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑیں گی۔ وہ واحد ہستی ہے کہتا ہے میرے بندے بس چپ ہو گیا، ساری دنیا نے تیرے راز نیاز، ساری دنیا نے تیرے دکھ تکلیفیں اور ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا اور میں بھی تجھے چھوڑ دوں۔ میرا بندہ اتنا چھوٹا نکلا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا۔ اللہ جل شانہ کو اپنے دکھ سنایا کریں، اپنے غم سنایا کریں، باتیں کیا کریں بیٹھے بیٹھے۔ اب میں دیکھا ہوں تو بعض لوگ نا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ چلتے چلتے نا سڑک پہ راستے میں ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اسے اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے غم سنایا کریں اور اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھڑے سنایا کریں۔ اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا مذاق بن جاؤں گا، اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا تماشا بن جاؤں گا، اے اللہ دنیا سنے گی
تو پتہ نہیں کیا کہے گی. ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں, ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری بات کو تماشا بنا لے. ارے مولا دنیا کو سنا سنا کے تھک گیا, ذکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر مولا کر کے دیکھا. اللہ ساری دنیا کو سنایا اور آج یہ کام تجھے سنا رہا ہوں. اللہ اپنی زبان میں بات کرے. تیری زبان ہندی اور سندھی, تیری زبان دنیا کی کوئی زبان ہے, اپنی زبان میں باتیں کریں. اللہ سب جانے, اللہ سب کی جانے. بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں. دیکھیں اس کا رزلٹ ملتا ہے. میں کئی دفعہ آپ کو یہ پیکج دے چکا ہوں کہ اللہ سے باتیں کریں. مجھے زندگی میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کی اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی ہوں اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی اور میری مشکل نہ ٹلی ہو. اللہ سے باتیں کی اور میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں. اور اللہ سے باتیں کی اور میری زندگی کی منزلیں آسان نہ ہوئی ہوں. مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا. وہ ہے کہ جب کوئی دنیا زندگی کی ساری مرادوں اور آنسوں سے مایوس ہو جائے پھر اس کے پاس درود بھی ہے اور قرآن بھی ہے. ہم اگر زندگی میں صبح صبح کبھی کوئی مراد ہے اللہ سے باتیں کر لیں, یا اللہ یہ دے دے, یا اللہ یہ دے دے, اللہ یہ میری ضرورت ہے, اللہ یہ دکھ ٹال دے, یا اللہ یہ غم ٹال دے, یہ الجھن ہے, یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے, یا اللہ مجھ سے ختم کر دے. اس وقت پر کیا کریں؟ باتیں کر کے نا, اللہ سے باتیں کر کے, اللہ سے باتیں کر کے پھر سارا دن کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. میرے لیے ناممکن ہے نا, میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بولی ہے. میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں, کوئی ناممکن, کچھ بھی ناممکن نہیں. کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو, لے کر تو دیکھو, دیکھتا ہے. اور غیب کے خزانے سے دیکھتا. یہ میرے جیب میں ایک پین ہے, پین عام سا پین ہے, جیب میں رکھتا ہوں. سارا دن کام یاد آتے ہیں تو میں لکھتا رہتا ہوں, لکھتا رہتا ہوں, لکھتا. فلاں بٹن ٹوٹا ہوا ہے, فلاں تار ٹوٹی ہوئی ہے, تسبیح خانے کی فلاں ٹوٹی لیک ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ. میں سارا دن لکھتا رہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے, کام بنانے کی مشین ہے, کام بناتا ہوں, بناتا ہوں, کام اتنے نکالتا ہوں, اتنے نکالتا ہوں. اچھا یہ پین کی نا, یہ ایسے تھا نا, یہ ایسی ڈھیلی ہو گئی, ایسے خراب ہو گیا. مجھے کہیں میری جیب میں کہیں بوجھ پڑا ہو, خراب ہو. اب یہ پین میں جیب میں رکھتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ پین بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو, سیاہی بھی جو ہے وہ ہو. اللہ مجھے دے دیں, ہمیں بازار کیسے جاؤں؟ اچھا ایک بندوں کو سمجھایا, میں نے کہا وہ پین ہے, ایسا ایسا ہے, اس طرح ہے, وہ اور لے. میں کہ بھائی نہیں, یہ میرے ذوق کا نہیں ہے. یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی, لیک نہیں ہوتا. نہیں ملا. میں نے کیا کیا, ایک دن صبح اللہ سے بات کی. میں کہ مولا تیرے حبیب کے غلام قسمت ٹوٹ جاتا تھا تو تجھ سے باتیں کرتے تھے. باتیں کرنے سے مراد کچھ ہی مانتے تھے نا. اللہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا, یعنی گھوڑے کا, اونٹ کا, خچر کا اگر کوڑا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانگتے تھے. اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانگتے تھے, پانی نہیں ہوتا تھا تجھ سے مانگتے تھے. اللہ میں پین مانگ رہا ہوں, میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے. تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر میں نے کہا مولا آج تو سے لاڈ کر بیٹھا ہوں, آج ہی لینا ہے. اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں. ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, میں نظام ولایت کا چلا رہا ہوں جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں. ایسے ایسے لوگ جیب اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں آج کے دور میں. ایسے ایسے جوان اپنے تقوی کی باتیں بتاتے ہیں. بس میں گھوم جاتا ہوں, طالب تو نے تو اتنی محنت کی نہیں, اتنا رزلٹ, اتنا نتیجہ. اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ جوان, یہ بوڑھے, یہ لوگ اتنا تقوی کا عالم یار, اتنا کمال کا عالم یار, اتنا ولایت کا عالم یار. اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی, بس ایسی باتیں کی. اللہ کو ایسی کہانی سنائی جیسے میں نے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو, میں محمود غزنوی کے مرشد تھے, ان کی کہانی سنائی. اللہ کو سنائی, وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائی. اور
میں سارا دن سنا کے نا پھر سارا دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو، ناممکن ہو، ناممکن ہو، اور آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا من کہتا ہے، آپ کا جذبہ کہتا ہے، آپ کی سوچیں کہتی ہیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ منہ اور مسعود کی داد سوچتا کیا ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا دل دماغ سوچے کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ممکن کہاں ہو سکتا، کہیں نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا خیال ہے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ رب کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے اور یہی پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر میں ساتھ نہ ایک اور کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور کہنے لگے اس نے سارے گور بتائے تھے، بلی نے شیر کی خالہ، انہوں نے شیر کو درخت پہ چڑھنے والا گور ہی بتایا تھا، اس لیے شیر نیچے سے نا، مجھے ایک سامنے موبائل پہ نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا، ایک بندر ہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے، شیر پاگل ہے، اس کا بس نہ چلے اوپر جا کے اس کو چیر دے، بندر آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک چیز میں اور کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی سنیے گا۔ کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی، قدموں اور جوتیوں کے صدقے مجھے ملی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں جائیں۔ اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو، اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں۔ موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بات میں اور کرتا ہوں میرے مولا، اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران۔ یا اللہ، خود تو کہتے ہیں میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اللہ میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی۔ سمجھ آئی؟ دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی۔ اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مبارک کہتا ہوں، تعریف مبارک ہو تجھے چیز مل گئی۔ اندر کہتے کہاں ملی؟ وہ دیکھا میں اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا۔ میں نے اللہ سے گمان کر لیا، اللہ نے دے دیا، اور اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کا فرمان سچا۔ اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اور میرے حبیب کا فرمان سچا، تو لہذا مل گیا، ہو گیا۔ اس یقین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ۔ اب نظام دیکھیں، ہوا یہ میں لکھ رہا تھا، اچانک میرا پین بند ہو گیا، ایک بندے نے جیب سے پین نکالا، ایسا کہیں میں دے دوں لکھیں۔ میں نے کہا اب کہاں رہتے؟ کہ میں لاہور رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ پیسے ایسے پین مجھے لا کے میں خود لے آؤں۔ میں کہا نہیں، میں پیسوں سے لیا ایسا پین لا کے دے۔ میرا پین، میں پین پہ لکھ رہا تھا نا، مریضوں کے نسخے لکھتا ہوں، ملاقاتوں کے لیے وظیفہ تسبیح جو لکھ رہا ہوں، میرا پین بند ہو گیا، ختم ہو گیا اس کی سیاہی۔ اچانک اس نے جو سے پین نکالا اور کہنے لگا آپ اسے لکھ لیجیے، اور بلکہ آپ لے لیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا ہے تو وہی کہ وہی، اور میرے یقین جانیے آنسو گر گئے کہ مولا ایک چھوٹی حقیر چیز تجھ سے مانگو دے دیتا ہے، تو خود تو عظیم ہے، اور تجھ سے اگر بڑی چیز مانگے تو اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے۔ رب کو اس کے وعدے یاد لینا۔ میرا اللہ آپ نے خود نہیں فرمایا تھا میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ اے میرے اللہ، ہم سارا دن گمان کر رہے ہیں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے جو ناممکن ہے تیرے لیے ناممکن نہیں۔ کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم سارا دن تیرے ساتھ یہی گمان کر رہے ہیں
ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا ہم تیرے سے سوال مانگنا ہی کر رہے ہیں، گمان یہی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری گمان کے پتہ اب فیصلے کر دے نا، اب کر دے۔ لیکن ایک منت ضرور کروں گا، مانگنے سے پہلے غلطی سے ایسا نہ مانگ بیٹھیے گا جو بعد میں پھر آپ پچھتا جائیں۔ وہ کیا؟ اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر مانگا، انجینئر مانگا، دولت بنگلہ کوٹھی مانگی، جہاز گاڑی چیزیں مانگی، طاقت مانگا، بخت مانگا، عزت مانگی، شہرت مانگی، دولت مانگی، صحت مانگی، عمر دراز مانگی، نظریں مانگی، آنکھیں مانگی، خوبصورتی، حسن و جمال مانگا۔ مانگو، اس کے خزانے میں کمی نہیں، سب کچھ مانگو، اور سب سے پہلے یہ مانگنا، اے اللہ اس کو کامل ایمان عطا فرما، اللہ کامل اخلاق عطا فرما، کامل ایمان اور کامل اخلاق عطا فرما۔ یہ ضرور مانگنا، میری منت ہے، یہ ضرور مانگنا۔ کوئی بھی پریشانی ہو اپنی نسلوں کے لیے مانگنے سے پہلے مانگنا، اللہ کامل ایمان کامل اخلاق، کامل ایمان کامل اخلاق۔ اللہ کے ساتھ غالب یقین ہو، اللہ کے ساتھ طاقتور یقین ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ یقین مجھے سکھا دے، اور آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں۔ کیسا ہے؟ میں نے کہا ماچس لے آؤ، سنیں غور سے ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ میں نے کہا ماچس لے آؤ، میں نے ماچس کی تیلی نکالی، دیسلائی نکالی، اس کو ماچس کے جو دائیں طرف بارود لگا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا۔ میں نے کہا اپنے یقین کو ایسے رکھ کر، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں نے کھینچ کے مارا، کہا رکھ توکل دھوکتا، ایسے مارا تھا، ایک دم شعلہ اٹھا۔ میں نے کہا جیسے دو بارود ملنے سے تجھے پتا ہے کہ میری ماچس کی دیا سلائی چلے گی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ سے ہونا، اللہ کے خزانوں سے ملنا، اور اللہ کے خزانوں کی وسعت، اور اللہ کے خزانوں کی طاقت، اور اللہ کے خزانوں کا کمال، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ مولا تو اس سے زیادہ ہر چیز پہ قادر ہے۔